اس کی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج سے کچھ روز قبل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، جو اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت، وہاں جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب، انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ایک تو اسکولز جو ہیں وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام جماعتوں کے جو بچے ہیں ان کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کر دیا جائے گا، پہلی کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک کے۔ میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، بلکہ اس سے ایک دن پہلے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ صوبہ سندھ میں جو ہم نے اسکولز کھولنے کا فیصلہ کیا تھا کہ 1 جون سے ہم کھولیں گے، ہم 1 جون کو اسکول کھولنے کی پوزیشن میں نہیں نظر آتے، ہمیں شاید یہ اور آگے بڑھانی پڑیں گی چھٹیاں۔ تو جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا، جس دن یہ اعلان ہوا اسی دن صبح ایک میٹنگ رکھی گئی تھی تمام صوبائی حکومتوں کے، صوبائی جو وزیر ہیں تعلیم کے، ان کے ساتھ۔ اتفاق سے اس میٹنگ میں نہیں جا سکا تھا، سیکرٹری صاحبان دونوں موجود تھے، کالج کے بھی سیکرٹری تھے، اسکولز کے بھی سیکرٹری موجود تھے، اور میری اسی روز صبح شفقت محمود صاحب سے فون پہ بات ہوئی تھی۔ ہم نے جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ 1 جون کو ہم اسکول نہیں کھول رہے، لیکن ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اس میں مشاورت کے بعد کوئی آگے کا فیصلہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ تھا جس نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے بعد ایک پورا مکمل جامع ایکیڈمک پلان اناؤنس کر دیا تھا کہ ہماری گرمی کی چھٹیاں پہلے ہو جائیں گی، پھر ایگزامز کب ہوں گے، پھر داخلے کب ہوں گے، پھر ساری چیزیں کسی صوبے نے نہیں کیا تھا، ہم نے کیا تھا، اور باقی صوبوں نے پھر 2-3 ہفتوں کے بعد ہمارے ان تمام جو فیصلوں کو فالو کیا اور منون انہوں نے اپنے صوبوں میں اس کو اپلائی کیا، اڈاپٹ کیا ان کو۔ تو جب یہ شفقت محمود صاحب نے اعلان کیا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی میں اس پر کوئی بات نہیں ہوئی، صوبہ سندھ کی حکومت نے اس فیصلے میں کوئی کنسلٹیشن میں حصہ نہیں لیا، جو انہوں نے کیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن ہم اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے۔ اگر انہوں نے ان کے فیصلوں کو اڈاپٹ کر لیا ہم بھی اعلان کر دیں گے، لیکن اگر اسٹیئرنگ کمیٹی کا موقف کچھ مختلف ہوگا تو ہم آپ کے سامنے پھر آ کے اس کو شیئر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم وہ کیوں اس میں آگے کرنا چاہیے۔ لیکن آج میں دیکھ رہا تھا، یا شاید کل رات میں، شفقت محمود صاحب خود یہ کہہ رہے تھے کہ جو 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے بچوں کو پروموٹ کرنے کی بات ہوئی ہے اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، اور ہم اس پہ مزید مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اور شاید اگلے دن یا پیر کے دن جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ان کے فیصلے کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ میں اندازہ تھا کہ اس کے اندر مشکلات ہیں، یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ جی بچوں بغیر امتحان کے پاس کر دیے جائیں گے، لیکن اس کے آگے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کو شاید اس وقت نہیں دیکھا گیا تھا۔ تو آج جو ہم نے میٹنگ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی، اس میں تفصیل سے ہم نے کوئی 2 گھنٹے سے زائد ان تمام ایشوز پر بات کی، تو اس میں جو چیزیں طے ہو گئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری اور بھی ہوئی ہیں کہ جو ہم 1 جون کو اسکولز کھول رہے تھے وہ ہم نہیں کھولیں گے۔ 1 جون کو ہمارے صوبہ سندھ کے اسکول نہیں کھلیں گے، البتہ نئی تاریخ جو ہے اس کا اعلان ہم ابھی نہیں کر رہے۔ ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کی ایک اور میٹنگ کریں گے، اور اس میٹنگ میں بھی صرف اسکولوں کے کھولنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ ایک مکمل جو ہمارا ایکیڈمک پلان ہوگا ہم اس کو اناؤنس کریں گے۔ اچھا، دوسری بات جو تھی کہ جب پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کے جو بچے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ تو ہوا ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے جو یقیناً مد نظر رکھی جانی چاہیے کہ اگر آپ بچوں کو پروموٹ کریں گے تو ان کی پچھلے سال کی جو کارکردگی ہے، جو رزلٹ ہے، اس کی بنیاد پہ کریں گے، یا اسکولوں میں جو مختلف ایگزامز ہوتے ہیں، جو فرسٹ ٹرم ہوتی ہے، سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے، تھرڈ ٹرم ہوتی ہے، مختلف اسکولوں کے مختلف سسٹمز ہیں، اس کے تحت وہ امتحانات لیتے ہیں، اور ان بچوں کی جو رزلٹس ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ان کی بنیاد پہ وہ بچوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ اگر 7ویں جماعت میں ایک بچہ کوئی 2-3 بڑے اہم سبجیکٹس کے اندر بالکل فیل ہے یا وہ اپیئر نہیں ہوا، تو اس کو تو کیسے وہ آگے پروموٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم نے مختلف اسکولوں پر یہ چھوڑا ہے کہ ان کے اپنے سسٹمز ہیں اس میں دیکھیں، اور ان بچوں کو
کوئی ایک پیپر میں اگر اس کے مارکس کم ہیں یا فیل ہو گیا ہے تو جب بھی کوئی حالات تھوڑے مناسب ہوتے ہیں تو ان 1 یا 2 پرچوں میں جہاں ضرورت ہے اس بچے کا وہ ایگزام لے لیں اور اس کو آگے وہ پاس کر دیں، تاکہ وہ جو ایک یہ بھی نہ ہو کہ جی بچے نے بالکل 0 مارکس لیے کسی سبجیکٹ کے اندر، یا مثال کے طور پر میتھس میں اس کے 100 میں سے 15 آئے ہوئے ہیں، یا اسی طرح کسی اور سبجیکٹ میں 100 میں سے 5 آئے ہوئے ہیں، 6 آئے ہوئے ہیں، 10 آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی نامناسب ہوگی کہ ہم بچوں کو اس بات پہ انکریج کریں کہ ہم تمہیں اگر 10 نمبر لوگے تب بھی تو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کے جو کچھ سلیکٹڈ سبجیکٹس ہیں جس کے اندر ان کے مارکس بہت کم ہیں، جب بھی مناسب وقت ہو وہ اسکولز ان کے ایگزامس لے کر ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی 2-4 چیزیں تھیں جو پہلی سے لے کے 8ویں جماعت تک کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے بچے ہیں، اچھا ان کے لیے بھی یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کو پروموٹ کر دیں، لیکن اس کے اندر مسائل بہت سارے آ رہے ہیں، چونکہ بورڈز کے ایگزامس ہوتے ہیں۔ اچھا، اور بورڈز کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے اندر یہ پروویژن ہی موجود نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بغیر امتحان کے پاس کر دیں گے۔ یہ قانونی چیز ہے، ہم نے اس قانون کو بھی دیکھنا ہے، اور اگر ہم نے یہ کوئی فیصلہ کرنا ہے اس قانون سے ہٹ کر تو ہمیں اس قانون کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی، کوئی ون ٹائم ترمیم کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے کوئی ہمیں آرڈیننس لانا پڑے گا تاکہ کوئی ہم راستہ تلاش کریں، تاکہ اگر ان بچوں کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسرا، ہم نے جو مختلف ہمارے امتحانی بورڈز ہیں صوبہ سندھ کے، ان کے تمام چیئرمینس کو یہ کہا ہے، اور آغا خان بورڈ کے چیئرمین کو کہا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے، آج ہی شاید وہ کوئی اپنی میٹنگ کریں گے جس میں سیکرٹری اسکولز بھی ہوں گے، سیکرٹری کالجز بھی ہوں گے، اور سیکرٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز بھی ہوں گے۔ یہ تمام لوگ بیٹھیں گے، اور جو اس کے اندر کمپلیکیشنز آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، جس کا سامنا شاید فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج دوبارہ اس کو ریویو کر رہے ہیں چیزوں کو، ان تمام ایشوز کو دیکھیں اور ان کا کوئی ایک اس طرح کا حل نکالیں جس سے ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اور بچوں کو بھی مشکل نہ ہو۔ اور بچوں کو چونکہ آگے جا کے پروفیشنل کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز لینے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اگر ہم آنکھ بند کر کے صرف یہ اعلان کر دیں کہ جن کو اگلی جماعتوں میں بھیج رہے ہیں تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی، ان بچوں کے لیے بھی ہوں گی، اور ان کے جو داخلے ہوں گے اگلی یونیورسٹیز میں، کالج میں، اس میں بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے ہم نے فی الوقت یہ اعلان نہیں کیا ہے۔ ہم نے یہ جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے یہ اپنی رپورٹ کل تک ہمیں دے دے گی، اور کل نہیں بلکہ پرسوں وفاقی حکومت، وفاقی وزیر صاحب نے بھی ایک میٹنگ رکھی ہے اسی حوالے سے، تو جو ہماری اس کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اس کی روشنی میں ہم صوبہ سندھ کے حکومت کا جو فیصلہ ہے اس سے وفاقی حکومت کو ہم آگاہ کریں گے کہ ہم نے کیا چیزیں سوچی ہیں۔ اور ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہیں کہ میں بیٹھ کے یہاں اعلان کر دوں کہ تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ اگلی جماعتوں میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی پریشانی ہے، لیکن ہم جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جو بجائے اس کے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے جا کے مسائل کو پیدا کرے۔ اس میں بہت سارے سوالات اٹھے تھے جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم تمام بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں، ہمارے پاس بہت ساری کوئریز آئیں کہ جی اس بچے نے تو یہ کیا ہوا ہے، وہ کیسے ہوگا، اس بچے کا یہ پرابلم ہے، وہ کیسے ہوگا۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ سارے مسائل ہم اچھے طریقے سے حل کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو گئی ہے کہ یہ کرونا کے مسئلے سے کب ہماری جان چھوٹے گی ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اللہ کرے کہ یہ چیزیں جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے، کوئی ویکسین آ جائے، کوئی اور معجزہ ہو جائے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں۔ لیکن آپ سب محسوس کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد پاکستان میں 26 فروری 2020 سے پہلے والی زندگی ہماری نہیں رہی ہے۔ ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں، ہمیں اپنا پورا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، ہم نے اپنی بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اپنی جو عادات ہیں، اپنے جو رویے ہیں ان کو چینج کرنا ہے۔ اسی طرح اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اسکولوں کو بند کر کے رکھ دیں، ہم بچوں کی تعلیم کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں، ہم ڈسکنیکٹ کر دیں تعلیم کے ساتھ بچوں کو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سارے جو بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے پاس یہ سہولیات موجود ہیں کہ وہ آن لائن بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ بہت سارے اسکولوں نے یہ تجویز بھی دی کہ ہم جو بچوں کا کام ہوتا ہے، جو اسائنمنٹس ہوتے ہیں، ہم ان کے گھروں پہ بھجوا سکتے ہیں، اور پھر گھروں پہ بچے اپنا کام کریں اور پھر اسکولز میں ان کا اسائنمنٹ آ جائے، تاکہ اسکول نہ جائیں وہ، لیکن
کوئی تعلیم کا سلسلہ کسی طرح چلتا رہے. لیکن سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ ہمیں سرکاری اسکولوں میں اور کالجز میں ہو رہی تھی. سرکاری اسکولز اور کالجز میں ہمارے ٹیچرز کے پاس اتنی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آن لائن کلاسز لے سکیں یا بچوں کو پڑھا سکیں. ہم نے اس پر کام شروع کیا ہوا تھا پچھلے کئی دنوں سے اور کافی ہم اس پہ آگے پہنچ گئے ہیں. تو ہم نے ابھی کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانے کے لیے کس قسم کا سسٹم جو ہے وہ اناؤنس کرانے جا رہے ہیں, اس کو ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ان کی بھی کوئی ایک مختصر سی ٹریننگز ہو جائیں تاکہ وہ اسکولوں میں آئیں اور اپنے اسکولوں میں رہتے ہوئے, اسکول میں موجود ہوتے ہوئے جو بچے ہیں بچے اپنے گھروں پہ ہوں اور ان کو وہ پڑھائیں. اچھا, اس میں کئی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں, خاص طور پہ جو دیہی آبادیاں ہیں جہاں پر یہ جو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, جہاں پہ سگنلز پراپر نہیں آتے ہیں, جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں, وہاں یہ مسائل ہیں. ہم نے سیلولر کمپنیز کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے, ہم ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں کہ ہم ان کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو کس طرح مزید آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ان علاقوں میں جہاں یہ پرابلمز آ رہی ہیں وہاں تک ان کی ایکسیس ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے ایسے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں ابھی کہ جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے لیکن آف لائن سسٹمز کے تھرو بھی ان کے جو مختلف ایپس ہیں, مختلف چیزیں ہیں, وہ کام وہاں کر سکتی ہیں اور وہ بچے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسکولز میں ٹیچرز تو آئیں, عملہ تو آئے, بچے نہ آئیں, لیکن اسی طرح ان کے جو بچوں کے اسائنمنٹس ہیں, جو اور ضروری چیزیں جو پڑھائی جانے والی ہوتی ہیں وہ ان کے گھروں تک پہنچائیں. تو مختلف ماڈلز ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ شاید یہ اسکول بہت لمبے عرصے تک نہ کھلیں. ممکن ہے 6 مہینے, 7 مہینے, 8 مہینے, جب تک یہ حالات اللہ تعالیٰ رحم کرے ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم بچوں کو کم از کم کسی صورت میں بھی یہ ہم رسک نہیں لیں گے کہ بچے اسکولوں میں آئیں اور خدا نخواستہ اس وائرس کا شکار ہوں اور وہ وائرس پھیلانے کا یا پھیلنے کا سبب بنے. تو ہم نے بڑی سنجیدگی سے اس پہ کام جاری رکھا. ہم نے کبھی آپ کے ساتھ یہ پہلے تفصیلات شیئر نہیں کی لیکن ہم اس پہ کام کر رہے تھے. ہماری کوشش ہوگی کہ شاید اسی ہفتے میں کوئی ایک آدھ ہم جو ہے وہ چیز اناؤنس بھی کر دیں, لیکن ایک کام کرنے سے نہیں, ہم نے مختلف چیزیں کرنی ہیں کیونکہ مختلف علاقوں کے مختلف حالات ہیں. ہر جگہ ہم آن لائن بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں. ممکن ہے کراچی میں پاسبل ہو, حیدرآباد میں ہو جائے, لاڑکانہ میں ہو جائے, میرپور خاص میں ہو جائے, یا جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر ہو جائے, لیکن بہت سارے جو رورل ایریاز اس میں یہ مشکل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں آگے چل کر آپ کو وقتاً فوقتاً مزید بریف بھی کرتے رہیں گے, آپ کے ذریعے شہریوں کو بتاتے رہیں گے. تو یہ آج کے فیصلے تھے, تو میں نے کہا کہ میں آپ سے اس پہ آپ کو شیئر کر لوں, آپ سے اعتماد پہ لے لوں. جی, کوئی سوال آپ کا ہو تو. تجاویز کے باوجود یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ 9ویں 10ویں اور 11ویں کے امتحانات کو آگے کر لیتی ہے یا ان کو پروموٹ کر دیتی ہے, تو پھر اس میں آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کی لیکن بریک لگائی بطول آپ کو, اب وہ دوبارہ اس پر آپ کے یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قانون میں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے اور کوئی آرڈیننس یا اس میں ترمیم کرنی پڑے. تو اس سلسلے میں آپ وفاقی حکومت کے جو وفاقی وزیر قانون ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے کیونکہ آرڈیننس کا معاملہ پہلے بھی گورنر نے مختلف اعتراضات لگائے. دیکھیں, ایک تو ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کا کوئی ہم نظام جو ہے وہ لے کر آئیں اور کوئی کنفیوژن نہ ہو, کسی صوبے میں مختلف چیز نہ ہو. لیکن آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی باقی صوبے فیصلے کرنے میں ڈیلے کر رہے تھے لیکن ہم نے کر لیا تھا اور پھر باقی تمام صوبوں نے اس کو فالو کیا. اچھا, یہ جو قانون ہے جس میں ہمیشہ ترمیم کرنی پڑے وہ صوبائی قانون ہے, وفاقی قانون نہیں ہے. تو ہمیں آرڈیننس جو کرنا ہوگا ہمیں یہاں سندھ میں کرنا ہوگا. اور میرا خیال ہے, میں کنفرم تو نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ شاید باقی صوبوں میں بھی جو قوانین ہوں گے اس کے اندر یہ پرابلم ہوگا ضرور, کہ کیونکہ یہ تو کبھی تصور ہی نہیں تھا نا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بچوں کو بغیر ایگزامس کے جو ہے وہ پاس کر دیں گے, کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اگر ایسی نئی چیز آنی ہے تو آپ کو قانون کے اندر ترمیم کرنی ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں تو رہتے ہی ہیں لیکن ایک جیسا فیصلہ ہو. لیکن اگر ایک چیز وہاں سے اناؤنس ہو جاتی ہے ہماری مشاورت کے بغیر تو ہمیں کم از کم اس کو دیکھنا تو ہے کہ یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے.
تو وہی ہم نے اس کام میں بھی کیا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں وہ اس طرح سے قابل عمل نہیں ہے. تو اب اس کو قابل عمل بنانے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. صحیح صاحب، یہ فیصلہ تو بالکل ہو چکا ہے کہ وہ بچے جن کی کارکردگی بہتر رہی ہے 7ویں جماعت میں تو انہیں 8ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا. لیکن ان بچوں پہ آپ کو فیصلہ ابھی مزید کرنا ہے کہ جو ان کے ایک دو امتحانات، ایک دو پیپر ایسے جس میں وہ ویک ہیں، اس کو تھوڑا سا مزید کلیئر کر دے گا. اور سیکنڈ کوشچن یہ کہ پرائیویٹ اسکولز مالکان اور پرائیویٹ اسکولز میں جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ پیرنٹس بڑے پریشان ہیں کیونکہ وہاں سے مسلسل واؤچرز بھی بھیجے جا رہے ہیں، فیسیں بھی کلیکٹ کی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے کہ پرائیویٹ اسکول مالکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے اسکولوں کو رن کریں. تو اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں دوبارہ اس کو واضح کر دوں کہ پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک بچوں کے پروموٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ ان بچوں کو پروموٹ صرف یہ تو نہیں کر دینا کہ پاس کر دیا، مطلب ایک لفظ تو نہیں دکھیں گے وہ. اگر